ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنی عمر تک جیئیں گے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہم ہیں، اللہ جانے کل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معلوم ہے. لیکن پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اگر غور کریں کہ ہم کیا اس آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم ابھی ہیں، ابھی نہیں. ذرا یہ بولنے میں جتنا آسانی ہے، سننے میں جتنا آسانی ہے، ذرا اس پر تھوڑا سا 1 منٹ ٹھہریں اور صبر کریں. اور اگر کبھی تنہائی میں ہم ہوں، یا رات کے وقت یا کسی وقت جب تنہائی ہو، تو ہم ایک بار خالی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم کو مرنا ہے اور ہم مر جائیں گے. تو احساس ہوگا کہ یار ہم اتنی چھوٹی سی زندگی کہ جس کی کوئی مطلب کہ کتنے وقت کی ہے اس پر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کس طریقے سے جیے جا رہے ہیں. اور پھر اس وقت احساس ہوگا کہ یار ہم مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا میرا. پھر ذرا دیکھیے گا تو خوف محسوس ہوگا، خوف لگے گا، یار قبر میں ہم دفنائے جائیں گے، یار میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو یہ سب خیالات آئیں گے. لیکن پھر دن ہوگا، پھر ہم اپنے اس غفلت سے ہٹیں گے، پھر ہم اپنی دنیا میں بزی. تو کہنے کا من جملہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی کہ اس قرآن پاک میں وہ باتوں کو کھول دیا ہے کہ ہم ذرا غور کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جنت اور جہنم کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورے میں ہم لوگ جس پر ابھی غور و فکر کر چکے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ کیا انجام کس کا کیسا ہوگا. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، ہے نا، جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ اب بس تم اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے رہو. پھر موت نہیں، پھر موت کو بھی اللہ جو ہے کہ موت نام کی جو چیز بنائی ہے اس کو بھی بلا کر کے اس کو ذبح کر دے گا. بس ختم، اب کوئی موت نہیں، ہمیشہ تم نے اب یہیں رہنا. سوچو، یہ وہ جگہ ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، ذرا سنو، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. اللہ اکبر. سلام بھی کیا چیز ہے، سلام بھی کیا چیز ہے جو اسلام میں ہے. ہم دنیا میں بھی اگر کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی اچھی ملاقات کا یہ طریقہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنا سر تمہارے سامنے جھکا رہے ہیں، ہم خود کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم فلانا یا ڈکا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنی اچھی، یعنی کہ ہم دعا سے ملتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کی رحمت ہو آپ پر، اللہ کی برکت ہو آپ پر. تو جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب ملتا ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ کی رحمت آپ پر بھی ہو، اللہ کی برکت آپ پر بھی ہو. یہ ہے ہمارا اسلام کہ ہم جب ملتے ہیں کسی سے تو ہم اس کے لیے دعا کے ساتھ ملتے ہیں اور جواب میں ہمیں بھی وہی دعا ملتا ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا خیر مقدم، یعنی کہ وہاں پہ جو پہلے سے جنتی ہیں، جو فرشتے ہیں، جو جنت کے دروغہ ہیں، جو جنت کے لوگ ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں خیر مقدم کریں گے. السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو، مبارک ہو، خوش آمدید. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں تو ایسا ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں گے، اپنے پریوار، جو لوگ بھی جنت میں، ہمارے اپنے پریوار سے جو لوگ جنت میں، ہم ان سے ملیں گے بالکل اسی طریقے سے. میرے ماں ہوں، میرے باپ ہوں، میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، ہے نا. تو سب
جو ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ کا سلام، اللہ سے سلامتی کی دعا کے ساتھ ان سے مخاطب ہوں گے اور ان کو خیر مقدم کریں گے اور ان کو جو ہے کہ جنت میں آنے کا مبارکباد دیں گے، خوشخبری دیں گے، الحمدللہ۔ آگے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثلا ایک پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ باتیں آ رہی ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ باتیں کی مثال کس طرح سے بیان فرمائی؟ پاکیزہ بات کیا ہے؟ پاکیزہ بات کیا ہے؟ پاکیزہ بات دوستوں وہ ہے جو توحید ہے، جو اسلام کا، ایمان کا پلر ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اور سوائے اللہ کے، اور کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی دوجا خدا نہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا یا یہ وہ کچھ نہیں، صرف ایک خدا ہے، اور وہ خدا کون ہے؟ بے شک اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب اس کے ساتھ دیگر باتیں ہیں، کیا باتیں ہیں؟ جس امت پر جو نبی آئے ہم نے اس کی گواہی دینی ہے، جیسے ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم گواہی دیں گے۔ کیا ہم گواہی دیتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ کون؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، ہم اگر غور کریں میرے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ توحید لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد یہ باتیں قیامت تک کے لیے قائم ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور جتنے انبیاء نے آئے وہ سب نے بھی یہی بات کہی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سب نے یہی کہا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت مطلب دیگر جتنی بھی اللہ کے پیغمبر نبی آئے، ان سبھی نے جو ہے کہ توحید کی ایک ہی بات کہی، اب وہ ہے کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ ہم امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، یہی ہمارا ایمان، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پاکیزہ بات کیا ہوئی؟ تو پاکیزہ بات یہ ہوئی کہ جو اللہ کی توحید ہے، جو اللہ کی ایمان پر ہم نے کھڑے ہونے کے لیے جو باتیں کمپلسری ہیں، ہے نا، وہ ہے پاکیزہ باتیں۔ اللہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی کہا، انہوں نے ایک بات بتائی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و سبحان اللہ و الحمدللہ، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا کہ اگر یہ کلمہ ہر فرض نماز کے بعد اگر تم 10 مرتبہ پڑھ لو، ہے نا، تو اس کی جو اس نیکی، اس کے عمل کی، اس پڑھنے کی جو عمل کی جو نیکی ہے نا، وہ آسمان تک جائے گی، یعنی کہ اس کا نیکی اتنا اونچا ہے اگر ہم اس کو پڑھیں۔ اب ہم دھیرے دھیرے اسی جگہ پہ آ رہے ہیں جو یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ اب کس طرح سے بیان فرمائی؟ مثلا ایک پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں، پاکیزہ بات کی کیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ سمجھ لو ایک مثال کے طور پر کہ وہ پاکیزہ درخت جس کی جڑ جو ہے نا زمین میں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور جس کی ٹہنیاں جو ہے نا، شاخیں جو ہیں آسمان تک اونچی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس آیت کے ذریعے
اس توحید کے بارے میں بتا رہا ہے جس پر ہم نے ایمان ہے اور ہم نے ایمان کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور تمام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحدانیت ہے کے ثبوت ہیں، اللہ کے جو وحدانیت کی جو بھی اللہ نے دلیلیں دی ہیں، جو ثبوت دیے ہیں اپنی کتاب اس قرآن پاک میں اور اپنے رسول اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک، اور اللہ نے جو ہے کہ جو احکامات بنائی وہ ساری چیزیں جو پاکیزہ ہیں، اور وہ پاکیزہ کس طریقے سے ہیں کہ اس پاکیزہ درخت کی جیسی ہیں جن کے جڑ زمین میں مضبوطی سے ہیں، اور جو اونچائی اس کی اونچائی ایسی ہے کہ وہ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درخت کے بارے میں جب ہمارے صحابہ اکرام سے سوال کیے تو لوگ خاموش تھے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا نام بتایا کھجور سے، یعنی کہ اللہ نے ایک مثال کے طور پر ایک درخت کو بتایا، اور وہ بھی اس لیے مثال دی ہے۔ اللہ کو مثال دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم ناسمجھ ہیں، ہم کم عقل رکھتے ہیں، ہمارے اندر کئی طرح کے وسوسے ہیں، ہم شیطان سے گھرے ہوئے ہیں، شیطان ہم کو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہماری دماغیں جو ہے نا، وہ شیطان جو ہے کہ ہمارے دماغوں کو جو ہے کہ بہت اپنے طرف سے مینوپولیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہم کو وہ مثال دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ چیز سے کمپیئر کرو۔ اب اللہ کے رسول نے اس چیز کو آسان بنایا کہ دیکھو تم اس کھجور سے کمپیئر کرو کہ وہ کھجور کیسا ہے، کہ وہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا، وہ اول بات تو یہ ہے کہ وہ جاڑا، گرمی، برسات، چاہے وہ کسی بھی سیزن میں ہو، کسی بھی سیزن کا ہو، کسی بھی سیزن میں ہو، وہ پھل اپنا دیتا ہی دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ بہت مضبوطی سے اس کے جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات کہ اس کے پھل بھی کتنے بہترین ہیں، اس کے پھل کتنے بہترین ہیں، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی فائدے ہیں، اس میں کتنی بہترین چیزیں ہیں۔ تین بات۔ چوتھی بات، اس کے پتے جھڑتے نہیں، پتے جھڑتے نہیں ہیں۔ ہم دیگر تمام درختوں کو اگر دیکھیں تو پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن کھجور کا کیسا درخت ہے کہ پتہ نہیں جھڑتا اور ہر سیزن میں پھل دیتا ہے، اور پھل بھی اتنا عمدہ کہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہی اب کھجور پاکیزہ درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو مثال اللہ کا دیا ہے جس پاکیزہ درخت کا، وہ مثال کھجور سے۔ اب وہیں دوسری طرف اب ہم کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے کھجور پاکیزہ ہے تو دوسرا درخت مطلب اپوزٹ کیا ہوا اس کا؟ تو اپوزٹ آپ کے ریگستان میں جو کدو ہوتا ہے نا، اس کو بیٹر گارڈ بھی بولتے ہیں، ہے نا، اور آپ کا کولوسینتھس بھی بولتے ہیں، ہے نا، اور اردو میں اس کا ہنزل بولتے ہیں، اور بھی دیگر نامیں ہیں، ہے نا۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے نا، یہ جو ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اونچائی پہ شاخ نہیں جاتی، وہ زمین میں ہی پھیلا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے جو پھل ہوتے ہیں نا اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ اس کو انسان کبھی پسند نہیں کرتا، اور اس کی جڑیں جو ہیں محض زمین پہ اتنی سی ہوتی ہیں کہ اگر تھوڑا سا پیر سے اگر زور سے لگ جاوے تو اس کی جڑ نکل کے پھینکا جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مین بات پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کو اس کھجور کی طرح اس درخت کا اگزامپل دیا، اور جو ہے کہ جو توحید سے پھر کر کے دوسرے طریقے پہ زندگی جی رہے ہیں، دوسرے طریقے پر ان کا اپنا عقیدہ ہے، تو ان کا مثال جو ہے کہ وہ کیسا ہے کہ وہ یہی کولوسینتھیسس جو ہے بیٹر گارڈ ریگستان کا جو ہے وہ اس کے طریقے سے جس کے نہ شاخیں اونچی ہیں اور وہ جس کے نہ جڑ مضبوط ہیں اور جس کے پھل بہت تیکھے، اور توحید پہ جو چلا اس کا کیا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، اس کے شاخیں یوں مانو کہ آسمان تک گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے توحید، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور توحید جو اللہ کی بتائی توحید پر یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا ایمان لانا، یہ یقین کرنا اور توحید پر چلنا اور نیک عمل کرنا، یہ ایسا ہے کہ مانو کہ ہم زمین میں کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے کہ پھل اور اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم زمین سے اٹھتے ہوئے پورے اوپر ساتواں آسمان تک چلا گیا، اور اللہ کے ہاں جو ہے کہ یہ چیز سیف ہو گئی، جو ہم کو قیامت کے بعد ہم کو اس کا فائدہ مل